ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر بدر صاحب, سینیٹر, پیپلز پارٹی, سینٹرل سیکریٹری جنرل. سر واپس وہیں سے میں کوشش شروع کرتا ہوں کہ آپ سے ایک سیدھا جواب کہیں سے لے لوں. ہاں بالکل سیدھے دے رہے ہیں سر, بالکل وہ اسپنرز کی طرح. آپ نے منع کیا سیاست نہ کریں. ہاں تو سیاست کریں نہیں نا, تو میں سیاست, آپ تو صرف سیاست ہی کر رہے ہیں. آپ تو کر ہی صرف سیاست رہے ہیں سر. نہیں وہ سیدھی بات چل چکا ہے 8 بجے. سیدھی بات کا وہ ایک اور پروگرام ہے ہمارا, حیدروید کرتے ہیں. وہ آپ پیپلز پارٹی کو ذوالفقار مرزا سے نقصان نہیں دیکھتے. اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ڈے. عمران خان سے فائدہ نہیں دیکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن جو ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سابقہ روایات, تاریخ کو اسی طرح ہی آگے لے کے جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر قسم کے ڈیمیج سے بچا کر جو ہے نا ایک تاریخی تسلسل کے طور پر اس کا ٹیک آف کرایا جائے. یہ ہوگا. لیکن ڈیمیج تو ہو چکا ہے نا سر. ڈیمیج ہوتے ہیں پر اس سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے ایک لیفٹ لینر کے لیے. جہانگیر بدر صاحب کہ آپ کی پارٹی میں آپ اپنے پرائم منسٹر دیکھیں سر, پالیٹکس میں ریپیئرز ہو جاتی ہیں. کرپشن کی بات کریں. ہاں جی, بدعنوانی کی بات کریں. بدعنوانی ہوتی ہے اس حکومت میں. کس پہ؟ حکومت میں, حکومت کے چلنے میں, افسر شاہی میں بدعنوانی ہوتی ہے. وہ بدعنوانی تو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. میں کہوں کہ نہیں ہوتی تو ہر جگہ پہ ہے. حد سے زیادہ نہیں ہے کچھ جگہوں پہ. ہو سکتا ہے حد سے زیادہ ہی آپ کو لگتی ہو. آپ اس کو ایکسپوز کریں نا, لوگوں کو بتائیں. نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہ تو آپ پارٹی کا اتنا بھلا کر دیں گے اگر آپ لوگوں کے متعلق بتا دیں گے فلاں کہ یہ ڈاکومنٹ ہے, فلاں یہ بدعنوان ہے, بھلا ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی بدعنوان ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ بدعنوانی آپ کے خیال میں ہو رہی ہے. کوئی ایلیگیشن ہو کسی کا اور کسی جگہ کوئی ایسے پایا جاتا ہو, جی ریئلی ایسی کوئی چیز ہو, جی, تو پاکستان ذوالفقار مرزا صاحب کی ایلیگیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کا بوجھ کیوں اٹھائے گی؟ صحیح. ذوالفقار مرزا صاحب کی ایلیگیشنز ہیں, ان کے پاس بڑے پرچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رحمان ملک صاحب تو بڑے عجیب و غریب ہیں, ان کو ابھی تو کارڈ دونوں جانب ہے نا. اچھا, ابھی تو کارڈ کھلیں گے تو بات ہوگی. ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا. اچھا اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جی نہیں, ابھی وہ ابھی تو انہوں نے کارڈ نہیں کھولے نا. انہوں نے صرف یہ کہا نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایک جاسوسی ایجنسی ہے, ان کے ساتھ ایک عربی ہے, وہ اس کے ساتھ مل کے فون ٹیپ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ بدعنوانی نہیں ہے سر. پھر بھی یہ زبانی ہے نا. اچھا ابھی انہوں نے آگے بھی ڈاکومنٹری میں تو میں آپ کو بائی پروفیشن آئی ایم ایڈوکیٹ. جی وہ میں بھی ہوں. تو پھر وہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو جی کہ اس پہ لیکن جہاں where there's smoke there's fire. It must be collaborated by some document. جی جی. تو جب ڈاکومنٹ سامنے آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے اس میں. ابھی تو دونوں جانب سے ایسے ہی ہے. مفاہمت کی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کراچی جل گیا آپ کی مفاہمت کی وجہ سے؟ اگر مفاہمت کی سیاست نہ زرداری صاحب کرتے تو شاید پورا ملک جل جاتا. تو کراچی کو جلنے دو, ملک نہیں یہ نہیں ہے. یہ کراچی جو ہے نا, یہ کراچی زیادہ جلتا کیونکہ اس کنفرنٹیشن کو زرداری صاحب نے قربانی دے کے روکا ہے. اور قربانی ذوالفقار مرزا ہے؟ نہیں, ذوالفقار مرزا کئی قربانیاں دی ہیں اس پہ. جیسے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ شیئر کی ہے, اس میں سنگل پیپلز پارٹی جو ہے میجورٹی پارٹی یہاں پہ, اس کا حق تھا. لیکن اس لیے کی نا, اس لیے وفاق میں ان کی سپورٹ چاہیے تھی. یہی سمجھ لیں. لیکن مفاہمت کی سیاست لے ڈوبی. تب بھی مفاہمت ہی ہوئی نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میرا سوال ہی تو یہ ہے, آپ کی مفاہمت کی وجہ سے کراچی نہیں جلا. یو ہیو ٹو سیکریفائز. تو کراچی بس سیکریفائز ہو گیا, 100 لوگ دن کے مرتے رہے, مفاہمت چلتی رہی. ایک ریکنسیلیشن ہے, کمپرومائز. اور when there is a compromise تو پھر اس پہ بدر صاحب کمپرومائز یہ تھا, آپ نے یہ اعتراف کیا ابھی کہ وہ جو کراچی میں 100-150 مرے دن کے 5-6 دن رمضان میں, وہ تو بس کمپرومائز تھا. ہمارے مرے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے تمہارے نہیں کرے سر. جہانگیر صاحب یہ نہیں کرے, لوگ مرے, انسان مرے, پاکستانی مرے. انسان مرے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے نا. ٹھیک ہے نا, سب کا خون برابر ہے. ون سائیڈڈ ہوگی نا. نہیں میں ون سائیڈڈ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مفاہمتی, میں صرف ایم کیو ایم کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھا رہا. پارٹی سے تعلق نہیں تھا, یہ نہ کہیں. نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کہیں کہ اوورآل لوگ عوام الناس میں سے, عوام الناس جو مری کراچی, تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بھی نقصان پہنچا. جی مجھے پتا ہے آپ کو بھی نقصان پہنچا, لیکن آپ کی مفاہمت کو فائدہ ہوا, اس لیے آپ نے انہیں دیا. مفاہمت کو ہم اپنے لیے فائدے کے لیے تو پالیٹکس نہیں کر رہے. ہم تو مفاہمت کر رہے ہیں کہ ملک اکٹھا رہے, ڈیموکریسی چلے اور آگے چلے کھیل. آپ سمجھتے ہیں کراچی میں اگر وہ 300-800 جی آپس میں جو ہے ٹگ آف وار کر کے 300 لوگ ایک ہفتے میں جو مرے, وہ اگر نہیں مرتے تو پورا ملک جل جاتا. یہاں کی ڈیموکریسی کو فارغ نہ کر دیا. وہ 300 لوگ اگر اس ہفتے میں نہیں مرتے تو ملک جل جاتا اور برا ہوتا. نہیں یہ نہیں میں کہتا. یہی تو کہا آپ نے, مفاہمت کا سیکریفائس ہے. نہیں میں نہیں کہتا, یہ میں کوئی چیز میں نہیں کہتا. آئی ایم ٹاکنگ اونلی آف مائی انٹینشنس. میں ہماری پارٹی کی جو انٹینشنز ہیں ریکنسیلیشن پر, میں آئی ایم اسپیکنگ دیٹ. اس کے نتیجے میں ادھر ادھر سے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہماری انٹینشن ایسی نہیں تھی, لیکن ہو گیا. لیکن اگر ہوا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو آئندہ کے لیے ریپیئر کرنا ہے کہ اس کو میں اضافہ کر دینا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک کنفلکٹنگ پالیٹکس میں جائے گی, ایک فائٹنگ پالیٹکس میں جائے گی,
تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. ہم لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے. وی آر بیکاز آف پیپل. بلوچستان کے لوگوں ہم کو امتحان میں عوام ڈالا ہوا ہے. الناس کی وجہ سے ہیں. وہ عوام الناس جو بلوچستان کی ہے 47% پاکستان کا جو حصہ ہے ایریا وائز, ان کو بھی آپ ان کی سنتے ہیں؟ بالکل. وہاں پہ بلوچستان میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ جو بلوچستان پیکیج دیا ہے, جو صوبائی خود مختاری دی ہے, سب سے بڑا مطالبہ تو خود جل رہا ہے کا تھا. بلوچستان جہانگیر صاحب. بلوچستان ہماری وجہ سے تو نہیں جل رہا, اس کے بہت سارے کازز ہیں. ان کازز کو عوامل کو اسٹڈی کرے اور وہ پاکستان کے ہم سب کے انٹرسٹ میں ہوگا. وی آر دا بگیسٹ پارٹی. ہم نے پہلی دفعہ بلوچستان میں پہلی دفعہ حکومت بنائی ہے. ہم ہی جل رہے ہیں اگر بلوچستان جل رہا ہے تو. جی, تو اس میں کوئی فخر کی بات تو نہیں. پھر اس کی وجہ یہ, اور اگر ہم جل رہے ہیں تو پھر ہم اس کے جو ہے خود اپنے آپ کو ہم نے آگ کیا نہیں لگائی. حکومت بتائیے بدر صاحب کہ وہ سارے جو ہیں منسٹر ہیں, ایک نہیں ہے بس. جی, بس سب جتنے پارلیمان میں سب منسٹر. یہ کشمیر میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے, سب کو منسٹر بنا دیا. گلگت بلتستان میں یہی ریکنسیلیشن, یہی کنسنسس. ہر آدمی منسٹر ہو, ہر آدمی کے پیچھے 3-4 پولیس کی موبائل گھومیں. کوئی بات نہیں, عام آدمی کو پولیس سائڈ کو لیں یا نہ لیں, لیکن کسی کو منسٹر بنا دینا, ذمہ داری دے دینا ٹو شیئر ود دی. ذمہ داری سے زیادہ لاٹری نہیں ہے ویسے آج کل منسٹر لاٹری بننا. اگر وہ تو اپنی خود نکال لے تو اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. ہم نے تو اس لیے منسٹر نہیں بنایا کہ وہ اپنی لاٹری نکال لے. نو, وی ہیو گیون دیم دی اتھارٹی ٹو ایکسرسائز اٹ, ٹو یوز اٹ فار دی بینیفٹ آف دی پیپل آف پاکستان. اور وہ اگر اس کو مس یوز کریں تو ان کی پھر وہ اپنی خامی خود ہے. فارغ ہو جائیں گے پالیٹکس سے. عوام الناس ان کو فارغ کر دیں. لیکن آپ احتساب نہیں کریں گے. جی, آپ احتساب نہیں کریں صاف کرنے والے ادارے موجود ہیں. وہی پارٹی اس کا آپ صدر نہیں الیکٹ کرتے سر. وہ ایک بخاری صاحب کو نامینیٹ کیا, فصیح بخاری صاحب کو, اتنے دنوں بعد تو وہ پی ایم ایل این نے جو جواب دے دیا کہ نہیں, پچھلے والے جو آپ نے الیکٹ کیے تھے ان کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز تھی. پی ایل این کے ساتھ جو ہے نا, پی ایل این نے جو یہ اس کو کیا ہے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کی اور زرداری صاحب کی آپس میں جو بات چیت, تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کر دی. لیکن اس کو کیا, اس کو کنٹروورسی بنا کے ہمیں گلیوں میں آپس میں لڑنا چاہیے ایک بندے کے نام پر, کس کو ہونا چاہیے. نہیں, بہت اعلیٰ چوائس ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آپ نے نیب کو چلنے نہیں دیا سر, پورے 3.5 سال چلنے نہیں دیا اس ادارے کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم ہیں صرف نیب میں؟ نہیں سر, سب ہیں نیب میں, لیکن آپ نے چلنے نہیں دیا. جی, ہم نے نہیں, ہماری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. اچھا, آپ کی انٹینشن ہے کہ احتساب ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں سب کا احتساب ہو. بس زرداری صاحب کا نام ہو, گیلانی صاحب کا نام ہو, باقی سب کا ہو. ہم تک جی, زرداری صاحب کا نام ہو, گیلانی صاحب کا نام ہو, جو اتنا احتساب کاٹا, یہ تو پاکستان میں کسی نے کاٹا ہی نہیں. نہیں, میں جیل جانے کی بات نہیں کر رہا, آپ جیل جانے کی بات نہ کریں, آپ کیسز کی بات کر لیں. ایک بندے نے کتنے کیسز کاٹے, کتنے سال, 11 سال ایک شخص جیل میں رہا ہے احتساب کے نام سے. ایک کیس میں بھی اس کو سزا نہیں. جعلی احتساب تھا نا یار, جعلی کیسے تھا؟ یہ جعلی تھا کہ اس کی زبان کاٹنے لگے تھے. جعلی احتساب تھا, احتساب جعلی تھا, ان کے اوپر ظلم کیا گیا. نہیں, یہ ظلم کیا گیا, تو پھر ظلم کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں. میں بھی آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہوتا, اگر صحیح ہوتا تو ظلم کرنے کی نوبت نہ آتی. جی ٹھیک, تو پھر احتساب کاٹ لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب نہیں تھا, اور یہی کہہ رہا ہوں, جعلی احتساب تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی. جی یہی کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ابو بورڈ ایوری باڈی شوڈ لگائیں نا, کسی کو کام تو کریں. تو ابھی لگانے کی کوشش کی ہے, تو اس میں کوئی کنٹروورسی آ گئی تو پھر لگا دیں گے, کوئی بات نہیں. کسی اور ہو سکتا ہے اس کو نہیں, یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے. ابھی تو اٹ از ٹو ارلی کہ یہ کہہ دیں کہ اس کو نہیں لگائیں گے. یہ تو ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے. باقی سارے لوگ بھی دیکھیں, اگر یہ ڈیسیژن ایسے ہی ہونا ہے تو کل کو آگاہ پیپلز پارٹی ہے, ہاں جی, کل کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہوتی, اگر میاں نواز شریف لگاتے ہم بھی ایسا کریں, تو کیا پاکستان میں ایک ڈیموکریسی کو فیل ڈیموکریسی کے طور پر دنیا کو دکھایا جائے؟ ابھی سکسیسفل ہے. سم ویئر وی ہیو ٹو بی سکسیزفل. جو ہے ہم نے کی ہے, ابھی ہے سکسیسفل. یہ سکسیزفل کی ہے, ہم نے کی ہے, پیپلز پارٹی نے کی ہے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کو بھی الیکشنز میں لے کے آئی ہے جو نہیں چاہتے تھے الیکشن میں آنا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ مفاہمت کی جن کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی. فیوڈ تھا بہت بڑا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن we have tolerated that. کیا مفاہمت کی ہے آپ نے. ہاں جی, یہ مفاہمت ہی سمجھ لیں, یہ پھر تو کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں. اگلا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ اپنے ٹائپ پہ ہونا چاہیے. دس از مائی وش. یہ دس ول بی ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا پیپل بوتھ. تو اگر آئین کے تحت شریف برادران جو ہیں وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں یہ اسمبلیز تاکہ آپ کو اکثریت نہ ملے سینٹ میں, تو پھر ٹائم نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, ڈیزالو کر دیتے ہیں. وی ول گو ٹو دا پیپل. ہم عوام کے پاس جانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہمیں کیا پرابلم ہے, ہم ہر وقت گئے ہیں, ہر حال میں گئے ہیں.
اس دفعہ جائیں گے تو آپ ایکسیپٹ ہوں گے؟ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے تو صحیح، جائیں گے تو صحیح، لیکن آپ کے خیال میں ہم نے جی آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کو ہرائیں گے پنجاب میں؟ دیکھیں یہ ہار جیت جو ہے نا، یہ فیصلہ عوام کا ہے، جو وہ فیصلہ دے کے نہیں تو پلس کیا کہتی ہے؟ ایکسیپٹڈ، ہم اس کو قبول کریں گے جو عوام کا فیصلہ مجھے پتا ہے، لیکن یہ کہیں گے ہم عوام کے پاس نہیں جائیں گے، یہ کچھ سوچے بھی نہ. میں تو یہ کہہ نہیں رہا جہانگیر صاحب، یہ اب سوال اپنی طرف سے، اور میں آپ کو نہیں کہہ رہا یاد، میں کسی اور کو میسج، ہاں تو وہ میسج میں نہیں پہنچوانا چاہ رہا نا، نہیں میں خود پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو سیدھا کہہ دیں پھر، کوئی یہ سمجھے، دیکھیں اس ملک میں 4 آمریتیں مل کے بھی ہمیں پولیٹکس سے نہیں نکال سکتے. 4 آمریتوں نے 2 قیادتیں شہید کر دی، ان کی اولادوں کو شہید کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی تب بھی سنبھل کے 40 سال 4 ڈیکیڈز، مور دین 4 ڈیکیڈز دنیا کی سب سے بڑی جدوجہد کرنے والی پارٹی کے روپ میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. وی آر گوئنگ ان دا سینچریز، وی آر گوئنگ فار دا نیو جنریشنز. جو کوئی کہتا ہے کہ نیو جنریشن میں ہم نہیں جا رہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. وی ول گو. یہاں پہ لوگوں نے اپنا بھلا دیکھنا ہے. لوگوں نے ان جیلی قاتلوں کو نہیں ماننا کہ اگر کوئی بیس بدل کے پہلے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، اور اب جمہوریت کے چیمپئن بن کے لوگوں کو کہیں نو، جیسے گیلانی صاحب، پیپل آر، میں نام نہیں لیتا، آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں تو میں اس کے بغیر کہہ رہا ہوں، ایسے میں کئی 100 نام لے سکتا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں بڑے سیانے ہیں، جن کو آپ ریڈی والا، رکشے والا، ٹاگے والا سمجھتے ہیں نا، وہ بڑے سیانے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے ہوز ہو. گلی محلوں میں بیٹھتے ہیں، وہ آتے جاتے ہیں، آپ کی چالیں بھی دیکھتے ہیں، آپ کی شکل بھی دیکھتے ہیں. ان کو جس دن آپ کا رگ فق ہوتا ہے سب سے پہلے وہ نہیں دیکھتے ہیں جس دکان کے آگے سے آپ گزرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا، وہ بڑے سیانے ہیں لوگ. ایوری باڈی ول گو ٹو دیم. پاکستان میں کون سی پارٹی ہے جس نے ہمارے ساتھ پاور شیئر نہیں کی؟ کیوں کی ہے؟ سارا بلیم ہم پہ ڈال دے اور وہ سرخرو ہو جائے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں بالکل. کہاں پہ دوسروں کی حکومتیں نہیں ہیں جہاں پہ ہم اکیلے کو حکومت کر رہے ہیں؟ یہاں پہ سب لوگ ہیں. ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. لوگ اپنے چنیں گے کہ ان کی کون سی جو ہے نیچرل، ان کے رائز کون ہے. آپ سمجھتے ہیں جو آسمانوں سے آئے ہیں ان کے لیے نیچرل رائز وہ ہیں جنہیں آسمانوں سے شہادتیں ملی ہیں، وہی عوام کے نیچرل رائز ہیں. وی آر دا پیپل. صحیح. آپ لوگوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے الیکشن ہو جائیں، جتنے مارشل لاء آنے کی کوششیں ہو جائیں، آپ سرخرو ہوں گے، آپ جیتیں گے؟ وی ول اسٹینڈ بائی دا پیپل. جو مرضی ہو جائے، جو وی آر فار ڈیموکریسی، وی آر فار دا پیپلز فریڈم. لوگوں کی شہری آزادیوں، ان کے جو ہیں سیاسی حقوق، اور پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اسٹینڈ فار دس. پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے وی اسٹینڈ فار دس. اس لیے ہمارا جو راستہ ہے از ویری کلیئر. نا وی آر ناٹ گریڈی آف پاور. ہمیں کئی دفعہ پیشکشیں کی گئی، ہم نے کبھی اس پہ کوئی ایسے شیئر نہیں کیا. وی کیم تھرو دی پولیٹیکل پروسیس ود دی پاور آف دی پیپل. آپ نے یہ جو مفاہمت کی سیاست کی ہے، اس کے مفاہمت کی سیاست ہم نے اپنا دیا نا، کچھ ہم نے کسی سے لیا تو نہیں. سوال کرنے دیں، وہ سب کچھ دیا، صحیح ہم نے دیا ہے، لیکن اس کی پرائز بھی تو پے کی ہے سر. پرائز بھی ہم نے پے کی ہے. جی پرائز وہ بدعنوانی ہے نا، پرائز وہ ہم نے بھی پے کی ہے. نہیں بدعنوانی کیمرہ مین نے بھی کی ہے. نہیں بدعنوانی کیا مطلب ہے؟ آپ کے کوشچن نہیں سمجھا. مطلب کچھ یہ ہے کہ جب آپ اسپیس کریٹ کرتے ہیں، آؤ بھائی سب ساتھ چلو، تو پھر آپ ان کو پھر منع نہیں کر سکتے نا کہ بھائی یہ نہ کرو اور یہ کرو. آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں. لیکن تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کی جائے. نہیں کرتے نا اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس ملک میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آپ کس نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہیں، ڈیورنگ دا ڈے بھی ہونی چاہیے نا. ڈے ہی ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ہوتی رہی ہے سر. وہ پھر وہی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو کہ جعلی ہے. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا اینڈ آف دی ڈے ہوگا. سر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ ایڈوکیٹ ہیں نا، ایڈوکیٹ ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جو انصاف کی تاخیر ہو گئی وہ انصاف ہی نہیں رہا. اب یہ کورٹ کی بات ہے. ایز فار ایز دی سوشل اکنامک جسٹس از کنسرنڈ، وہ کبھی ڈیلے نہیں ہوتا. نہیں وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے نا ساتھ ساتھ، مومنٹ ٹو مومنٹ. تو کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں ہے مومنٹ؟ اس لیے کہ یہاں کے تمام، اس لیے کہ مفاہمت چل رہی ہے. نہیں، اس لیے وہ اس کی وجہ اور ہے. مفاہمت تو وہ ہے جو ہم نے کی دوسروں کو حصہ دے کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ لاگے میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں کی تمام بڑی کلاسز نے، فیوڈل لارڈز نے، یہاں کی انڈسٹریل کلاسز نے، یہاں کی مہنگی پالیٹکس اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کر یہاں کی سیاسی اور معاشی وسائل پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ ساری پرابلمز ہیں. وہ بھی سارے آپ کے مفاہمتی ہیں؟ ہمارے مفاہمتی ہیں تو ہم نے تو ود ان دی ایٹماسفیئر ہی گھومنا پھرنا نا. اچھا بدر صاحب دیکھیں بات سنیں سر، آپ اسٹریٹ لیول پولیٹیشین ہیں، آپ کی عزت ہے، اب آپ
دیکھیں ایک الیکشن لڑنے کے لیے 4 کروڑ روپے چاہیے, یا تو پھر گئے نا غریب آدمی. پر کبھی نہ کبھی تو سستے ہوں گے نا. شاید آپ لوگ تو نہیں کر رہے نا, ہم ہی کریں گے. شاید اگلے الیکشن جو ہے اس قدر سستے ہوں گے عام آدمی اس پہ آ جائے. ہاں جی, تو اس کے اندر آپ کا کوئی ہاتھ ہوگا یا بس ہو جائے گا؟ نہیں, اس پہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے. ہم وی شوڈ ڈو دس نوبل کاز. ہم عوام الناس کو جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عام لوگوں کو سیاست میں لانے کے لیے اور انہیں سیاست میں شیئر دینے کے لیے سستے الیکشن کے ذریعے جو ہے انہیں آگے راستہ دیا, اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو آئندہ کے لیے ایسا ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. آئی ایم دا ایڈوکیٹ آف دس ان دا پارٹی. ان دا پارٹی, یس. تو سینٹ میں کچھ بولا ہے اس کے حوالے سے؟ سینٹ میں کام مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میں پارٹی کے اندر ہی بول سکتا ہوں. سینٹ میں کئی دفعہ میں نے یہ بات کر دی ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں نا. یہ میں نے کئی ٹیلی ویژن پروگرام میں, پریس کانفرنسز میں, انٹرنیشنل فورمز پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اور جو ایکسس آف پاورز ہیں اس پہ صرف وہ لوگ قابض ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اکثریت آپ کی پارٹی میں, اس لیے الیکشن جو ہے سستے ہونے چاہیے تاکہ اس پہ عام لوگ بھی حصہ لے سکیں. اس سے جو ہے نا یہ سب کو آل سیکشن آف سوسائٹی. یہ کہنا تو بہت اچھا ہے, کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا نا, سارے امیر آپ کے پاس ہیں. اور میں اگر بول رہا ہوں تو پھر میرے تھاٹ جو ہیں یہ کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ ساری دنیا کو میں آپ کو سنانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں کتاب میں بھی لکھ دوں, میں نے کئی منوں میں لکھا, تو مجھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. مجھے صحیح میری تمام جدوجہد اس وقت میٹیریلائز ہوگی جب وہ خیالات, وہ سکل جو میں نے ایک تسلسل کے ساتھ جدوجہد میں سیکھی, اتنی قید کاٹی, کوڑے کھائے, جب عوام الناس کے بھلے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, اور میں ایسا ہی کروں گا. آئی ایم گیونگ اے اسٹیٹمنٹ ٹو دی پیپل. میں عوام الناس کو ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان پیپلز پارٹی میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. پارٹی بھی ایسا ہی کرے گی. آپ کے کہنے پہ؟ میرے کہنے پہ نہیں, ایک نیچرل ایک پروسیس ہے, اس کو پارٹی اڈاپٹ کرے گی. یہ جو مہنگے الیکشن ہیں اس کو تو کیا ڈکٹیٹرز نے مہنگا کیا, مشرف نے کیا, ضیاء نے کیا. پیپلز پارٹی نے تو اس کو سستا ہی رکھا تھا, پیپلز پارٹی پھر سستا رکھے گی. کب کرے گی؟ نیکسٹ الیکشن سستے ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ الیکشن میں آپ سستے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بریانیاں کھلا کے ووٹ لینے کا تسلسل نہیں, کئی چیزیں ختم ہو جائیں گی, کئی بریانی والے ختم ہو جائیں گے. آپ اسٹڈی کریں دنیا میں ہونے والے اثرات اور تبدیلیوں کا, اور جو اپرائزنگ ہے دنیا میں ان کو اسٹڈی کریں گے. وہ اپرائزنگ نا حکومت کا ساتھ نہیں دیتے ہوئے اپرائز کرتے ہیں, وہ آپ کو بھی لے کے ڈوبے گی, مجھے بھی لے کے ڈوبے گی. ڈونٹ تھنک می اینڈ اے گورنمنٹ تو ایک کلوشل گورنمنٹ ہے. تھنک آئی ایم پیپلز پارٹی. اس حوالے سے بات کریں سٹیٹس کو جو ہے وی آر, ہمیں جو ہے نا یہ آپ کہیں گورنمنٹوں کا ساتھ نہیں دیتے, میں تو پارٹی کی بات کر رہا ہوں. وی آر پارٹ آف اٹ. آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں. جی, آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی, جی, پیپلز پارٹی از آلویز اے پروگریسو پارٹی. پیپلز پارٹی اسٹیٹس کو کریٹ کیا جاتا ہے, پیپلز پارٹی اس کو توڑ کے آگے بڑھتی ہے آلویز. لیکن اس وقت تو آپ طاقت میں ہے نا. جی, طاقت آپ کی. ہم نے تو اسٹیٹس کو توڑا. لیکن اگر رائٹ ہوتا ہے آج, ہم اس پہ ریکنسیلیشن. ایک سیکنڈ مجھے کچھ کہنے تو دیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. وہ یہ شو مطلب کوشش ہے, آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں. اگر یہ عرب اسپرنگ ٹائپ چیز کچھ ہوئی تو آپ اس کے اوپر چڑھتے ہوئے نہیں جائیں گے, آپ بھی کچھ لے جائیں گے, میں بھی کچھ لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب پھر مجھے اب موقع دے, میری پوری بات سنیں. آپ ہی کو تو موقع دے رہا ہوں جہانگیر صاحب. سنیں, ہم اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے تاریخی طور پہ آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو اسٹیٹس کو ہے یہ مشرف کا قائم کردہ اسٹیٹس کو تھا, جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بریک کر کے ایک ریکنسیلیشن کی حکومت بنائی, جس پہ سب کو آن بورڈ لے کے آئے. سارے مشرف والوں کو. جی, سب کو ہی, سب آ گئے نا. میں تو سب کی بات کر رہا ہوں کہ سب کو موقع دیا, اور یہ موقع اس لیے دیا کہ آئندہ اس اسٹیٹس کو بریک کر کے جب آگے بڑھا جائے تو وہ سب کو قبول ہو, اور اس پہ یہی ہو کہ جو ڈیزائرڈ تبدیلیاں ہیں پاکستان کے لیے اور عوام الناس کی بہتری کے لیے وہ لائی جائے. اور وہ اس وقت تو نہیں کہہ گے ہم قبول نہیں کرتے. نہیں تو آپ سوال تو پھر گول کر گئے نا جہانگیر صاحب. واپس کرتا ہوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگلا الیکشن سستا ہوگا, یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عرب اسپرنگ ٹائپ چیز ہوگی. اچھا, آپ مجھ کو گورنمنٹ نہ سمجھے. میں نہیں سمجھ رہا آپ کو گورنمنٹ, آپ کہہ چکے پہلے, میں نہیں سمجھ رہا آپ کو ڈٹرمنیشن. آپ کو جہانگیر بدر سمجھ پارٹی کا نہیں, میں مجھے سیکرٹری جنرل پارٹی کا سیکرٹری جنرل پارٹی سمجھ رہا ہوں. تو میں سمجھے میں پالیسی بول رہا ہوں, اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اندر سستے الیکشن جاتی ہے. 1 پوائنٹ یہ تو سمجھ آپ کو آ گئی. آپ بسم اللہ کریں کیا کہتے ہیں. اگلا الیکشن سستا ہوگا, اور میں بیان کر دیتا ہوں, میں اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں, آگے کرے بات. اچھا جہانگیر
چاند ٹھیک ہے صحیح اور کاٹ لے کچھ ادھر ادھر سے کاٹ لے. آپ سمجھتے ہیں چیف منسٹر پنجاب اور آپ کا جو چیف منسٹر پنجاب اس وقت ہیلتھ کے پرابلمس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, آپ لوگ جو سندھ کے اندر ایکسیس بارش کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف دھرنے دیں؟ کوئی وقت نہیں ہے. پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور دے شوڈ آل ہیو ٹو میک اے کامن ایجنڈا جو عوام الناس کی بھلائی کے لیے اور ملک کی صاحب میرا سوال میں پھر سے دہراتا ہوں سر, مجھے پتہ ہے آپ یہ کہ اب کہہ چکے ہیں, یہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مچھر قابو میں نہیں آ رہا اور ایک طرف 71 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں. کیا یہ وقت ہے کہ پی ایم ایل این بارش والے علاقوں میں آ کے سیاست کرے اور آپ لوگ مچھر کے بارے میں سیاست کریں؟ کیا یہ وقت ہے؟ اب ہم تو نہیں ایسا چاہتے ہیں. ہو تو رہا ہے نا. وہ تو پہلے انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف جلوس نکالیں گے اور باہر آئیں گے, تو اس طرح سے ہوا. ہم نے تو نہیں پہلے, ہم تو نہیں لڑا, ہم کسی پارٹی سے بھی لڑنا. اس وقت ہر سطح پہ سیاست ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے, ہم کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں سب پارٹیاں عوام الناس کے لیے کام کریں. اچھا, ان کی جو فوکس ہے نا, لوگوں کے پرابلمس ہو اور ان کی ویلفیئر ہو, اس پہ کام کریں. اور پولیٹکس میں جو گند ہے اس کو صاف کر کے بہتر سموتھ رننگ ہو, جیسے کہ دوسرے ملکوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سموتھ رننگ کی, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پولیٹکس میں گند کیا ہے؟ پی ایم ایل این وہی ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. میں تو کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا. تو گند کیا ہے پولیٹکس میں؟ گند کئی بار آپس میں لڑنا بھی تو ایک گند ہے. اچھا, ہاں جی, سارے ملکوں میں جو ڈیولپ ڈیموکریسیز ہیں اس میں لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجھتے, نہ ایک دوسرے کے گلے پر. ہم ڈیولپ ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا پھر. ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو ہم سیکھ تو سکتے ہیں نا. وی آر اے نیو ڈیموکریسی. نیو ڈیموکریسی ہیو ٹو ڈیولپ اٹ سیلف فار دا نیکسٹ فیز. لیکن اس وقت جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں آپس میں, آپ لوگ جو باربز ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ تو کوئی ڈیولپ تو نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی کو ویک کر رہے ہیں نا, ڈیموکریسی کو کمزور کر رہے ہیں. ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. ہم اس کا حصہ ہوتے اگر ہم نے مفاہمت کی سیاست نہ کی ہوتی تو. لیکن اس وقت آپ جو پی ایم ایل این کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ جو ہم نے کبھی آپ نے زرداری صاحب کو سنا پی ایل این کے خلاف بولتے ہوئے؟ وہ مولوی صاحب جو کہا کوئی ایک آدھ دفعہ جو ہے, یہ تو ایک کوئی نہ کوئی چیز تو پیش کرنی ہوتی نا پکارنے کے لیے کسی انداز کے ساتھ. لیکن جو زرداری صاحب کو اتنے سالوں سے کہا جا رہا ہے اور جتنے صبر کے ساتھ وہ, ہاں بالکل صبر زیادہ زرداری صاحب نے مانا, جی ہاں یہ تو مانا, لیکن کہا تو انہوں نے بھی بہت ہے. کیا ایک فکرے کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ساری چیزیں دوسرے کی برابر اس پہ کر دیتے؟ نہیں, برابر تو میں نہیں کہہ رہا. یہ آپ کا حسن ظن ہے. میں برابر کا نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ باہر سے ٹریڈ کرتے ہیں. یہ سیاست کی تھی نا زرداری صاحب نے کہ ہم کھولیوں میں نہیں مل سکیں گے. آپ زرداری صاحب کا یہ سیاسی ایک پلے تھے نا, جو کہ نواز شریف صاحب جیت گئے کیونکہ وہ آ گئے, نواب شاہ, انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ سیاست ہو رہی تھی نا. تو نہیں, ان کو تو لوگ ڈوب رہے ہیں, ان کے مویشی مر رہے ہیں, آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف جب آیا تو ہم ان کو کہا زرداری صاحب نے کہ وہ آئیں, تشریف لائیں, ان کے لیے سہولتیں دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہے, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو سیاسی جیت تھی نا نواز شریف صاحب کی. انہوں نے ایک شطرنج کا ایک پلے کیا. زرداری صاحب کی ویسے ہارتے نہیں ہیں نواز شریف صاحب سے, لیکن ایک یہ موو جو ہے تھوڑے پیچھے ہو گئے. یہ موو ذرا اچھی تھی نواز شریف کی. اچھی ہو یا بری ہو, لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے. لوگوں کا بھلا سر, سیاست کی وجہ سے لوگوں کا بھلا ہو تو پھر کیا بھلا؟ سیاست کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, لوگوں کا بھلا ہو. ہم نے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی سیاست کے بھلے کے لیے. ہم تو عوام کے بھلے کے لیے ان سے کہا تھا کہ آئیں, آپ جب گھر بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ آئیں, آپ کو سہولتیں دیتے ہیں, ہم ملیں. اچھا, منٹ رہ گیا. آپ پچھلے 50 منٹ سے تو آپ نے میرے شو کا نام تو سیاست بنا ہے بیچاری. آپ مجھے اس طرف لے گئے, میں تو سیاست ابھی بولی نہیں ہے. اچھا, شروع ہی نہیں ہوا. نہیں, میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. سیدھی بات. ایک منٹ, جنرل ڈسکشن. جی, جنرل ڈسکشن. 1 منٹ رہ گیا. سینٹ الیکشنز مارچ میں ہوں گے انشاءاللہ. ملک کا بھلا اس پہ جو پروسیس, جو نظام ہے جمہوریت, اس کو پاکستان کو آئندہ جو کیاس ہے, انارکی ہے, افراتفری ہے, اس سے بچانے کے لیے پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنا جو ہے, یہ پاکستان کے اور عوام کے مفاد میں ہوگا. اگر اس کو ہمیں بریک نہیں کرنا چاہیے. سینٹ الیکشن اگر اگلی مارچ میں نہیں ہوتے تو جمہوریت بھی نہیں رہے گی. آف کورس جمہوریت کو اگر نہیں ہوتے تو نقصان ڈیفینیٹلی پہنچے گا کہ ایک پری میچور سٹیپ سامنے آ جائے گا, جس کے بعد ایک اپنے جو ہے ٹگ آف وار میں چلے جائیں گے. تو یہ اس سے ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی ول بی ویکنڈ. اس سے یہ میں کہوں نہیں نقصان پہنچے گا تو غلط ہوگا. تو یہ اٹیک, بلکہ یہ جمہوریت پہ یہ اٹیک ہوگا, ہم پہ نہیں ہوگا. صحیح. سینٹ کے الیکشن کو روکنا
ول بی این اٹیک ٹو ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, اس کو روکنا ایک جمہوریت پہ اٹیک ہوگا, یہ میں کہتا ہوں. سینیٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. آپ بڑے ماشاء اللہ, خوشی ہوئی ہے مجھے. تھینک یو, مزہ آیا. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. آئندہ پھر ملیں. بالکل. ویوز آپ دیکھ رہے تھے سیاست منع ہے, آپ کو کامنٹ کرنا ہو, تجزیہ کرنا ہو, تبصرہ کرنا ہو شو پہ facebook.com/سیاست. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.